بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرانسجینڈر مسلم لیگ کی حکومت کے آخری دنوں میں بہت عجلت کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ ایک بل جو بظاہر خواجہ سراؤں کے حقوق کے متعلق تھی پاس کیا گیا، مگر در حقیقت وہ ہم جنس پرستی، جنس تبدیل کرنے اور اس قسم کے بیہودگی اور غیر فطری کاموں کے لیے ایک قانونی راستہ فراہم کرنے کی کوشش تھی، جو این جی اوز کی طرف سے ہمارے معزز اراکین پارلیمنٹ سے کرائی گئی۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے ٹرانسجینڈر کی قانونی حیثیت اور اس میں ہونے والی غیر انسانی کاموں پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں ان عذابات الہی کی طرف آپ کا توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں جو ٹرانسجینڈر اور فیمنزم، ہم جنس پرستی جیسے غیر انسانی، غیر فطری کاموں کی وجہ سے گزشتہ قوموں کی تباہی کا ذریعہ بنے۔ دیکھیں، گزشتہ قوموں پر جو عذاب الہی نازل ہوا یا ہوتا تھا، ان عذابات کی آنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی تھی کہ ان قوموں کے اندر مختلف قسم کی برائیاں تھیں، وہ گناہ میں مبتلا ہو گئے تھے، وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، انہوں نے غلط قسم کے کام کیے تھے، مختلف قسم کے گناہوں کی وجہ سے، اس وجہ سے ان پر عذابات نہیں آتے تھے، بلکہ ان پر عذابات آنے کی ایک اور وجہ تھی۔ وہ وجہ میں آپ کے سامنے ان گزشتہ قوموں کے چند عذابات کا ذکر کروں گا جو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر نازل کی گئے اور بھیجے گئے۔ پھر اس کے بعد ہم آج کی اس موضوع پر جو بات کریں گے کہ اس وقت دنیا میں دنیا نے کیا شکل صورت اختیار کی ہے اور دنیا کے اندر کون سے غیر فطری کام ہیں جو ان کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں اور ان کے طرز پر آج دنیا بھی اسی سمت میں چل پڑی ہے جو کسی بڑی اللہ کی عذاب اور تباہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت و موعظت کے ذریعے شرک اور بت پرستی اور گناہوں سے باز آنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام کی اس دعوت کو ماننے کے بجائے نوح علیہ السلام سے حجت بازی کی اور آگے سے کہنے لگے ہم آپ کو اپنا جیسا بشر سمجھتے ہیں اور آپ کے ماننے والے ہم میں سے کمزور اور حقیر لوگ ہیں، اور تمہارا ہم پر کوئی بروتری اور مال دولت کے اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے۔ یہ سورہ ہود کی آیت ہے، آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو یہ جوابات دی، بجائے اپنے ان گناہوں سے توبہ کرنے اور ان گناہوں سے باز آنے جو شرک اور بت پرستی مبتلا تھے، انہوں نے اس کے الٹ نوح علیہ السلام کو مجرم ٹھہرایا اور نوح علیہ السلام کو یہ کہا کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، جو ہمیں آپ ان گناہوں سے، غیر اللہ کی عبادت سے روک رہے ہیں، یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ ان قوموں کے نوح علیہ السلام کے قوم پر جو اللہ نے عذاب بھیجی، ان کو جو غرق کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے گناہوں پر حجت بازی کی اور جرأت کے ساتھ اس کا دفاع کیا اور ان کو قانونی حیثیت، معاشرتی تحفظ، سماجی تحفظ دیا تھا انہوں نے ان گناہوں کو۔ گزشتہ جن قوموں پر عذاب الہی کا ذکر ہے، ان پر عذاب الہی کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے اجتماعی طور پر اس گناہ کو اپنایا تھا اور اس گناہ کو پھر قانونی جواز اور معاشرتی تحفظ فراہم کیا تھا، تبھی ان پر اللہ نے عذاب بھیجا، ورنہ انفرادی طور پر تو یہ گناہ ہر قوم کے اندر موجود ہو سکتے تھے۔ ان مخصوص قوموں پر مخصوص عذاب آنے کی وجہ یہی ہے، جس طرح آج دنیا کے اندر اس سے پہلے بہت ساری گناہیں تھی، لیکن گناہوں کا جو طریقہ اور جس اجتماعیت اور جو قانونی جواز اور معاشرتی تحفظ آج کل دیا جا رہا ہے، یہ بھی اس تباہی کو، اس اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بعد تمہیں یہ خلافت زمین میں دی ہے
اور تمہیں ایک بہترین جسمانی ساخت کے ساتھ بنایا ہے، تو لہٰذا ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں تم بیوقوفی میں مبتلا ہو، اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے ہو۔ یعنی بجائے پیغمبر خدا کی بات ماننے کی اور جو وہ دعوت اور موعظت کر رہا تھا اس پر عمل کرنے کے، انہوں نے کیا کیا؟ الٹا اس کو مجرم ٹھہرایا کہ آپ ہمارے اس معاشرے کے اندر کیا کر رہے ہو؟ یعنی لوگوں کے اندر تفرقہ پیدا کر رہے ہو اور لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہو، جو کام ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں روک رہے ہو۔ یعنی جب جرم کو قانونی شکل، بے حیائی کو قانونی شکل، معاشرتی تحفظ فراہم کیا جاتا ہے تو پھر وہ برداشت نہیں ہوتا اللہ کو، پھر اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل کر دیتے۔ اور اسی طریقے سے صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ تم جس بت پرستی میں، شرک میں، اللہ کی نافرمانی مبتلا ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ لیکن انہوں نے باز آنے کے بجائے صالح علیہ السلام کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم تو تمہیں بہت اچھا سمجھتے تھے، کیا تم ہمیں اس بات سے منع کرتے ہو کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ ہم اس کی طرف سے بڑے شک اور تردد میں ہیں جس کی طرف تم بلا رہے ہو، یعنی اللہ کی آیتوں کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہو، ہم تو اس میں شک کر رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنی اس برائی کو، اپنی اس گندگی کو اور اپنی اس یعنی خرافات کو، اس نافرمانی کو، اس شرک اور بت پرستی کو، بجائے اس کے توبہ کرنے کے، اس سے باز آنے کے، الٹا انہوں نے اس پر دلیل دی اور انہوں نے پورے قومی اعتبار سے یکجہتی کر کے اس پر اتفاق کیا کہ ہم اسی راستے پہ چلیں گے۔ اگر آپ اے صالح علیہ السلام، اگر آپ اس بات سے باز نہیں آئے تو ہم آپ کو بھی یہاں سے نکال دیں گے اور آپ پر حملہ کریں گے۔ انہوں نے باقاعدہ صالح علیہ السلام کے قتل کے لیے لوگ بھیجے، لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے راستے میں ہلاک کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ صالح علیہ السلام نے معجزے کے طور پر جس اونٹنی کو اللہ سے دعا کر کے پہاڑ سے نکالا تھا، تو اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا 3 دن تک انتظار کرو، اس کے بعد تمہارے اوپر عذاب آنے ہی والا ہے۔ پھر زلزلے کا عذاب اللہ نے بھیجا آسمان سے، اور ایک ایسی چیخ آسمان سے فرشتے کی ایسی چیخ تھی جس نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب آتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر وہ غیر فطری اور وہ یعنی بے حیائی کے انتہا جس کو انسان سن کے بھی، شریف انسان سن کے بھی کام جائے، وہ اس میں مبتلا تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو جب دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا کہ نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یعنی انہوں نے بجائے اس کے باز آنے کے لوط علیہ السلام کو کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ کیوں؟ وہ قومی اعتبار سے اس جرم کا مرتکب ہو چکے تھے، انہوں نے معاشرتی اعتبار سے اس جرم کو تحفظ فراہم کیا تھا، انہوں نے قانونی حیثیت سے اس جرم کو انہوں نے اپنے ہاں اس گندگی کو، اس غیر فطری کام کو انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ عام کر دیا تھا، اور اس پر ان کو کوئی شرمندگی بھی نہیں تھی۔ باقاعدہ اس پر وہ دلیل دیتے تھے، باقاعدہ وہ اس پر لوط علیہ السلام کو کہتے تھے اگر ہم غلط ہیں، جس عذاب کا آپ ہمیں ڈرا رہے ہو بلاؤ اس کو، لے آؤ اس کو۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم اس برائی کو، اس غیر فطری کام کو بڑی مجلس میں انجام دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، تم بڑی مجلس میں بدی کا ارتکاب کرتے ہو۔ یعنی انہوں نے پورے اپنے علاقے کو، اپنے لوگوں کو، اپنی پورے قوم کو اس گناہ پر مجتمع اور متفق کر دیا تھا۔ وہ اس کو باقاعدہ اجتماعی طور پر کرتے تھے، انہیں کوئی عار محسوس نہیں ہوتا تھا، ان میں سے کسی بھی شخص اس کام کو برا نہیں سمجھتا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے نوح علیہ السلام کو ٹوکا۔ جب نوح علیہ السلام کے مہمان آئے جو فرشتوں کی صورت میں آئے تھے، جو فرشتے تھے انسانوں کی صورت میں آئے تھے، نوح علیہ السلام نے دیکھ کر نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے
کہ یہ کیونکہ وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی برائی کا پتہ تھا، تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی۔ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی میری قوم کی بیٹیاں اس پاک ہیں تمہارے لیے، ان سے نکاح کر کے اپنی اس خواہش کو پورا کرو، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے یعنی اور رسوا نہ کرو۔ لیکن انہوں نے پتہ ہے کیا کہا آگے، قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید۔ وہ آگے اس بات کو کھل کے وہ اظہار کر رہے ہیں، تو اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کے معاشرت کے اندر، ان کے ماحول کے اندر یہ باقاعدہ ایک فخریہ کام تھا، یہ فخر کے طور پر کرتے تھے۔ تبھی تو لوط علیہ السلام کو بڑے تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تمہیں پتہ ہے ہمارا کیا ارادہ ہے، یعنی تم عورتوں کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ان سے اپنی خواہشیں پورا کرو، تمہیں کیا پتہ ہے ہم تو عورتوں کو منہ ہی نہیں لگاتے، ہمارا کام تو مردوں سے ہے۔ باقاعدہ کھل کے وہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم پر جو اللہ نے عذاب بھیجا، اللہ نے جو ان کو تباہ و برباد کیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اس برے فعل کو بھی اپنے ہاں ایک قانونی شکل دی تھی، اس کو معاشرتی تحفظ فراہم کیا تھا، اس کو سماجی تحفظ فراہم کیا تھا۔ تو ہم غور و فکر کریں، آج بھی دنیا کے اندر یہی حال ہے، مغرب سے لے کر مشرق تک یہ جو ہم جنس پرستی ہے، اس کی اس لعنت نے کیا مسلمان اور کیا کافر، کیا مشرق اور کیا مغرب، سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس جدیدیت کی دور میں جب سے خدا کی جگہ فرد نے لے لی ہے اور بندگی کی جگہ آزادی نے لے لی ہے، تو انسان اور فرد کی خواہش سب سے بڑی انسانی قدر بن گئی ہے۔ وہ جس طرح چاہے اپنی خواہش کو پورا کرے۔ مغربی ملکوں کے اندر، ادھر ہندوستان کے اندر اور چین کے اندر باقاعدہ ہم جنس پرستی کو قانونی جواز فراہم کر دیا گیا ہے، مرد سے مرد کی بدفعلی کو شادی کا نام دیا گیا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ مسلمان ملکوں میں بھی اس کو رواج دیا جا رہا ہے، اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ جو ایک اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی، یہ وہ کام ہے جو حیوان بھی اس سے کتراتے ہیں اور حیوان بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، انسانوں نے اپنا رکھا ہے، انسان اس فعل کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ کام ہے اور یہ وہ نقطہ ہے جس حد تک انسان جب آتا ہے تو اللہ کے عذاب کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نافرمانی کو کھلم کھلا دعوت دیتا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب اور اس کے یعنی قہر اور غضب کے لپیٹ میں آ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا فیصلہ کر دیتے ہیں، آپ دیکھیں باقی قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے عذاب نازل کیا، لیکن لوط علیہ السلام کے قوم کے عذاب کے بارے میں آپ پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، جب ہمارے حکم آیا، یعنی ہم نے اپنے حکم کو بھیجا، تو ہم نے اس بستی کے نچلے حصے کو اوپر کر دیا اور اوپر کو نیچے کر دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ اس لوط علیہ السلام کی جو 4 بستیاں تھیں، ان بستیوں کو ایسے ہی فرشتوں نے ہو بہو اٹھا کر آسمانوں پر لے گیا، وہاں سے زمین پہ پٹک دیا۔ آج بھی اردن کے آس پاس یہ جو بحر میت ہے، اور وہاں پر آج بھی لوط علیہ السلام کے قوم کی بستیوں کی نشانات وہاں پر ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ جو بحر میت ہے، یہ بھی وہی زمین کا ٹکڑا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے کر فرشتوں نے اوپر لے گیا، پھر وہاں سے جب اس کو زمین پہ مارا نیچے تو یہ زمین دس گئی نیچے، اور آج بھی پوری دنیا کے اندر یہی زمین کا ٹکڑا سطح سمندر سے سب سے نیچے ہے۔ پوری زمین یعنی کہیں بھی زمین سطح سمندر سے اتنا نیچے نہیں ہے جو یہ بحر میت کے اندر نیچے ہے۔ اور بعض تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یعنی بحر میت ہے، یہی اس قوم کی بستیاں ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں ہیں۔ یہ پانی بھی انہی کی وجہ سے، یہ سمندر بھی انہی کی وجہ سے بنا ہے، کیونکہ اس بحر میت کا باقی کسی سمندر سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ یعنی ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے
اس گراوٹ کی وجہ سے، اس غیر فطری کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنا شدید عذاب نازل کیا۔ اور آج بھی دنیا اس چیز کو باقاعدہ قانونی طور پر، اور جو مغرب کے اندر جو لوگ یعنی اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، باقاعدہ ان کو روکنے کے لیے، ان کی زبان بندی کے لیے، ان کو ان کی آواز کو دبانے کے لیے ٹرانس فوبیا اور ہوموفوبیا کے نام سے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ یعنی لوگوں سے اس حق کو بھی چھینا جا رہا ہے کہ برائی کو برائی بھی نہیں کہنا ہے۔